السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، I+ کے مدرسے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ لوگ کتاب فارسی کی پہلی پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے سبق میں آپ نے کتاب میں دیے گئے ایک درس انتخاب از کلیات قاآنی میں استعمال کیے گئے نئے اور مشکل لفظوں کے معانی لکھے ہیں۔ آج ہم اس سبق کے ترجمے کا آغاز کریں گے۔ چونکہ آپ ترجمہ سمجھنے اور سننے کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی ہیں، اس لیے آپ لوگ اپنا اپنا قلم اور کاپی نکال لیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، وہاں آپ کو سبق کے ایک ایک جملے کا ترجمہ بتاؤں گا، سمجھاؤں گا اور بورڈ پر لکھوں گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ بورڈ پر دیکھ کر اسے لکھتے بھی رہیں، تاکہ بوقت ضرورت آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس سبق میں کل 6 حکایتیں۔ پہلی حکایت یہاں پر بورڈ پر لکھی ہوئی ہے، ہم اس کا ترجمہ پہلے سمجھیں گے اور لکھیں گے۔ دیکھیے، پہلا لفظ ہے دزدے۔ بخانہ، با معنی ہوتا ہے کو، سے، میں، اور خانہ معنی گھر۔ درویش، درویش کے معنی ہوتا ہے فقیر، درویش معنی ایک فقیر۔ خانہ درویش، یہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہے، مرکب اضافی ہے، اس لیے پہلے درویش کا ترجمہ پھر خانہ کا ترجمہ ہوگا۔ رفت کے معنی گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے اس جملے کا ترجمہ ہوگا کہ ایک چور ایک فقیر کے گھر میں گیا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک چور یا کوئی چور، ایک چور ایک فقیر کے گھر میں گیا۔ آگے ہے چندہ کی۔ چندہ کی معنی ہوتا ہے جتنا۔ چندہ معنی جتنا، آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ اور کی معنی کی، بیشتر معنی زیادہ، بیشتر کے معنی زیادہ، اور جست معنی اس نے تلاش کیا، اس نے تلاش کیا، اس نے ڈھونڈا۔ کمتر، کمتر معنی بہت کم یا کچھ بھی۔ یافت کے معنی پایا۔ کمتر یافت کے معنی بہت کم پایا، یعنی کچھ نہیں پایا۔ تو اس طرح سے جو ہے اس پورے جملے کا ترجمہ ہوگا کہ اس نے جس قدر یا اس نے جتنا زیادہ تلاش کیا یا ڈھونڈا، اس نے بہت کم پایا یا کچھ نہیں پایا۔ اس نے جس قدر ڈھونڈا، ڈھونڈا اور تلاش کیا دونوں ایک ہی معنی میں ہے۔ ڈھونڈا، کچھ نہیں پایا، کچھ نہیں پایا۔ اس کے بعد ہے درویش۔ درویش کے معنی فقیر۔ بیدار بود معنی جاگ رہا تھا، بیدار ہونا، جاگنا۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا فقیر جاگ رہا تھا۔
फकीर जाग रहा था, बेदार बुअद यानी जाग रहा था। सर बर्दाश्त, सर के माने सर और बर्दाश्त के माने उठाया, वाव माने और, गुफ्त के माने उसने कहा। उसने सर उठाया, सर बर्दाश्त का माना उसने सर उठाया, व गुफ्त और उसने कहा। उसने सर उठाया और कहा। उसने कहा, क्या कहा? कि मन, कि मैं, ये कौल है फकीर का, जो बात उसने कही वो कि मैं, मन के माने मैं, मन माने मैं, दर माने दर, रोज़े रोशन ये मौसूफ सिफत की तरकीब है। रोज़ माने दिन और रोशन माने उजाला चमकदार, रोज़े रोशन रोशन दिन, रोशन दिन। दरी, दर माने में और ई माने यह और जा माने जगह, दरीजा इस जगह में, दरीजा के माने इस जगह में, हेच के माने कुछ भी, नयाबम नहीं पाता हूँ, नयाबम नहीं पाता हूँ। तो यहाँ तक का तर्जमा देखते हैं। इसका तर्जमा होगा कि मैं दिन की रोशनी में इस जगह कुछ नहीं पाता हूँ, मैं दिन की रोशनी में, मैं दिन की रोशनी में इस जगह कुछ नहीं पाता हूँ, कुछ नहीं पाता हूँ। अब यहाँ से देखेंगे तू के माने तू या तुम, तू माने तू या तुम। दर माने में शबे तारीख, ये भी मौसूफ और सिफत की तरकीब है। शब माने रात और तारीख माने अंधेरा अंधेरी, यहाँ अंधेरी के माने में है। शबे तारीख के माने अंधेरी रात, तू दर शबे तारीख, तू अंधेरी रात में। चे खाही आफ्त, चे माने क्या और खाही आफ्त के माने पाएगा, ये फ़ेल मुस्तक़बिल है, सेगा वाहिद हाजिर है, तो इसका माने होगा तू पाएगा। चे खाही आफ्त, तू क्या पाएगा। पूरे जुमले का तर्जमा होगा तो तू रात की तारीकी में या रात के अंधेरे में क्या पाएगा। तो तू या तो तुम रात के अंधेरे में क्या पाओगे। तो तुम रात के अंधेरे में क्या पाओगे। अब है हिकायत नंबर 2। हिकायत 2, हिकायत नंबर 2 है यके गुफ्त, यके गुफ्त, फलां फलां तोश अज बादा खुर्दन बेहोश उफ्तादा बूद, बेहोश उफ्तादा बूद। साहेब दिले,
صاحب دلے ای سخن بشنید صاحب دلے ای سخن بشنید و گفت اول باہوش نابود اول باہوش نابود اگر ہوش داشتے میں نہ خوردے اگر ہوش داشتے میں نہ خوردے۔ ترجمہ پہلے سمجھتے ہیں۔ یہ کے معنی کوئی ایک، کسی نے، گفت معنی کہا، فلاں کے معنی فلاں اور دوش کے معنی گزری ہوئی رات۔ از بادہ خوردن، از معنی سے اور بادہ معنی شراب، خوردن معنی کھانا، یہاں پینا کا ترجمہ ہوگا۔ از بادہ خوردن معنی شراب پینے کی وجہ سے بے ہوش معنی بے ہوش، افتادہ بود معنی پڑا ہوا تھا، افتادہ بود معنی پڑا ہوا تھا۔ تو یہاں تک کا ترجمہ ہوگا کہ کسی نے کہا کہ فلاں یعنی فلاں آدمی گزشتہ رات شراب پینے کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ کسی نے کہا، کسی نے کہا کہ فلاں شخص گزشتہ رات شراب پینے کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ صاحب دلے، صاحب دل کے معنی صوفی، اور اس کے آخر میں یائے مجہول لگی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی اسم کے آگے اگر یائے مجہول لگا دیا جائے تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ کوئی ایک یا ایک۔ جیسے کتاب معنی کتاب اور کتابے کے معنی ایک کتاب، قلم معنی قلم اور قلمے کے معنی ایک قلم۔ تو صاحب دلے معنی ایک صوفی، تو صاحب دلے معنی ایک صوفی نے ای سخن بشنید، ای معنی یہ سخن معنی بات، بشنید معنی سنا و گفت اور اس نے کہا۔ ایک صوفی نے، ایک صوفی نے یہ بات سنی اور کہا۔ ایک صوفی نے یہ بات سنی اور کہا۔ اول کے معنی ہوتا ہے پہلے، اول معنی پہلے، اور با ہوش معنی ہوش میں، یہاں با معنی ساتھ، با کے معنی ہوتا ہے ساتھ، لیکن یہاں میں کے معنی میں ہے۔ اول با ہوش معنی ہوش میں، نبود معنی نہیں تھا، اول معنی پہلے، یعنی شراب پینے سے پہلے ہی وہ ہوش میں نہیں تھا۔ ترجمہ ہوگا کہ وہ پہلے ہی ہوش میں
نہیں تھا۔ اگر ہوش داشتے، اگر مانے اگر، ہوش مانے ہوش، داشتے کے مانے وہ رکھتا۔ یہ ماضی تمنائی کا صیغہ ہے کہ اگر وہ ہوش رکھتا، میں نہ خوردے، میں کے معنی شراب اور نہ خوردے کے معنی نہیں پیتا، یہ بھی ماضی تمنائی کا صیغہ ہے واحد غائب۔ تو پورے اس جملے کا ترجمہ ہوگا کہ اگر وہ ہوش رکھتا شراب نہیں پیتا، اگر وہ ہوش رکھتا شراب نہیں پیتا۔ حکایت نمبر 3۔ حکایت 3۔ فقیر زبان بشکر امیر باز کردہ بود۔ فقیر زبان بشکر امیر باز کردہ بود، باز کردہ بود کہ روزگار خدا با بلائے فقرم، با بلائے فقرم مبتلا کرد، و عاقبت خداوندم، و عاقبت خداوندم ازیں بلا رہانید۔ صاحب دلے این سخن بشنید، بشنید و گفت زہے بے شرم کہ فقر را بخدا نسبت دہد، و غنا را با بندہ، یہ تیسری حکایت ہے۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فقیرے کے معنی ایک فقیر، زبان معنی زبان، بشکر امیرے، با معنی کو، سے، لیے، واسطے، کئی معنی اس کا ہوتا ہے۔ شکر امیرے، شکر یہ مضاف ہے، شکر ادا کرنا۔ امیرے معنی ایک امیر، مالدار آدمی، امیر معنی مالدار آدمی، امیر معنی ایک مالدار آدمی۔
باز کردہ بود کے معنی کھولے ہوئے تھا، باز کردہ بود معنی کھولے ہوئے تھا کہ روزگار خدا، روزگار خدا، روزگار کے معنی کچھ دن، خدا معنی خدا نے، با معنی یہاں میں، اور بلائے معنی بلا کے معنی ہوتا ہے مصیبت، بلائے فقر معنی محتاجی، غربت، غربت کی مصیبت میں، مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہے یہ، بلائے فقرم مجھے غربت کی مصیبت میں مبتلا کرد کے معنی مبتلا کر دیا۔ تو اب آئیے ہم اس پورے جملے کا ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے، پھر لکھتے ہیں۔ فقیر ایک فقیر، زبان بشکر امیر باز کردہ بود، ایک امیر کے شکریہ میں زبان کھولے ہوئے تھا کہ میرے خدا نے مجھے چند دنوں تک یا کچھ دنوں تک غربت کی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اب میں لکھ دیتا ہوں، ایک فقیر ایک امیر کے شکریہ میں زبان کھولے ہوئے تھا، زبان کھولے ہوئے تھا کہ کچھ دنوں خدا نے مجھے غربت کی مصیبت میں مبتلا کر مانے مبتلا کر رکھا تھا، یہاں لکھنا پڑے گا، مبتلا کر رکھا تھا۔ اس کے بعد ہے واو مانے اور عاقبت کے معنی انجام، آخرکار، خداوندم مانے میرے مالک، میرے آقا، میرے سیٹھ نے عظیم بلا اس مصیبت سے رہانید چھٹکارا دلایا۔ پورا ترجمہ ہوگا کہ اور آخرکار میرے آقا نے اس بلا سے چھٹکارا دلایا، اور آخرکار میرے آقا نے مجھے اس بلا سے چھٹکارا دلایا۔ صاحب دل کے معنی آپ نے ابھی پڑھا ہے، صاحب دل معنی صوفی، صاحب دل معنی ایک صوفی، این سخن معنی یہ بات، بشنید کے معنی سنا، و گفت اور کہا، اس کا ترجمہ ہوگا کہ ایک صوفی نے یہ بات سنی اور کہا، ایک صوفی نے یہ بات سنی اور کہا۔ کیا کہا بھائی؟ زہے بے شرم، زہے کے معنی کیا خوب، اور بے شرم معنی بے شرم، بے حیا، کیا خوب بے حیا، اس کا ترجمہ ہوگا کیا خوب بے حیا، کیا خوب بے حیا، کیا خوب بے حیا، کی معنی کی، فقر معنی محتاجی، غربت، را معنی کو، بخدا معنی خدا کی طرف، نسبت معنی نسبت، دہد معنی دے رہا ہے،
व गना और मालदारी, रामाने को और मालदारी को, व बंदा बंदा की तरफ। तर्जमा होगा, क्या खूब बेहया कि तू मुहताजी को अल्लाह की तरफ निस्बत कर रहा है और मालदारी को बंदा की तरफ। तर्जमा देखिए कि तू मुहताजी की निस्बत खुदा की तरफ कर रहा है और मालदारी की बंदा की तरफ। ये 3 हिकायतों का तर्जमा हो गया। अभी इस सबक में मज़ीद 3 हिकायतें बाकी हैं, लेकिन चूँकि आज के सबक के लिए मुतअय्यन किया गया वक्त ख़त्म हो गया है, इसलिए हम इंशाअल्लाह बाकी हिकायतों का तर्जमा आने वाले सबक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।